ہندوستان ہمارا وطن ہے اور ہم اس کے شہری ہیں۔ ہم یہیں پیدا ہوئے، یہیں رہیں گے اور یہیں مریں گے۔ لیکن ہمارے ملک کی حکومت چاہتی ہے کہ ہم اس ملک کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ جب سے ملک میں نریندر مودی کی حکومت آئی ہے، اس نے مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ گزشتہ 6 سال سے مسلمانوں کو ہر طریقے سے پریشان کیا گیا اور اس بات کا اطمینان کر لیا گیا کہ مسلمانوں کو موب لنچنگ میں ہلاک کرو یا پارلیمنٹ میں ٹرپل طلاق کا قانون منظور کرو، ان میں کسی کی مخالفت کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ اس کے بعد دفعہ 370 ہٹا کر کشمیریوں کے حقوق چھین لیے گئے اور پھر رام مندر تعمیر کرنے کے لیے بابری مسجد دے دی گئی، اور اب مسلمانوں کو وطن میں بے وطن کرنے کی تیاری شروع ہو چکی ہے۔ مگر افسوس، مسلمان اب بھی غفلت کی نیند سو رہا ہے اور اسے یہ تک پتہ نہیں کہ پارلیمنٹ میں CAB کے نام سے جو قانون منظور ہوا ہے وہ مسلمانوں کو ملک کی شہریت سے محروم کرنے کی سازش ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ قانون کیوں مسلمانوں کے لیے خطرناک ہے۔ صرف CAB کا قانون دیکھا جائے تو یہ کسی بھی طرح ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ CAB کے ذریعے حکومت افغانستان، پاکستان اور بنگلہ دیش سے آنے والے ہندوؤں، عیسائیوں، سکھوں، جینوں، بدھوں اور پارسیوں کو ہندوستان کی شہریت دینا چاہتی ہے۔ اس فہرست میں مسلمانوں کو شامل نہیں کیا گیا ہے، اور اب اسی قانون کو NRC کی عینک سے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ CAB دراصل مسلمانوں کو وطن میں بے وطن کرنے کی ایک بھیانک سازش ہے۔ مگر کیسے؟ ساتھیوں، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے صاف کہہ رکھا ہے کہ پورے ملک میں NRC آئے گا۔ NRC کا مطلب کیا ہے؟ NRC کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم ہندوستان کے شہری ہیں۔ یہ ثابت کرنے کے لیے آپ سے 10، 20، 40 یا 50 سال پرانے ڈاکومنٹس بھی طلب کیے جا سکتے ہیں۔ جس نے بھی ڈاکومنٹس پیش کر دیے وہ ہندوستان کا شہری کہلائے گا، اور جو کاغذات نہیں دکھائے گا وہ ہندوستانی نہیں بلکہ بیرونی شہری کہلائے گا۔ اور اب اگر وہ ہندو ہوگا یا سکھ یا عیسائی ہوگا یا بدھ ہوگا یا جین یا پارسی ہوگا تو اسے CAB قانون کے تحت ہندوستان کی شہریت دے دی جائے گی، اور اگر کاغذات پیش نہ کرنے والا مسلمان ہوگا تو اسے ہندوستان کی شہریت نہیں ملے گی، کیونکہ CAB میں اسے آلریڈی محروم کر دیا گیا ہے اور اب اسے ڈیٹینشن سینٹر جانا پڑے گا۔ چاہے آپ کے باپ دادا ایک زمانے سے یہاں رہتے آئے ہوں اور آپ بھی یہیں پیدا ہوئے پلے بڑھے، اس کے باوجود آپ ہندوستان کے شہری نہیں ہوں گے اگر آپ نے 50 سال پرانے ڈاکومنٹس پیش نہیں کیے۔ ضروری نہیں ہے 50 سال پرانے ڈاکومنٹس طلب کیے جائیں، لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا کہ NRC میں کیا طلب کیا جاتا ہے۔ ڈاکومنٹس پیش کریں گے تو آپ ہندوستان کے شہری ہوں گے، اور اگر نہیں تو سیدھے ڈیٹینشن سینٹر جانا پڑے گا۔ بھائیوں، بات بالکل سیدھی ہے۔ ایسے لاکھوں کروڑوں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اس ملک میں موجود ہیں جن کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہوں گے، مگر CAB کے تحت مسلمانوں کو چھوڑ کر ان سب کو ہندوستان کی شہریت مل جائے گی جن کے پاس کاغذات نہیں ہیں، لیکن مسلمان کو شہریت نہیں ملے گی اور اسے ڈیٹینشن سینٹر جانا پڑے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں ہندوستان کا شہری نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہاں آپ نہ کوئی نوکری کر سکتے ہیں، نہ کوئی کاروبار کر سکتے ہیں، نہ شادی بیاہ کر سکتے ہیں، نہ کوئی گھر بنا سکتے ہیں، نہ کوئی پراپرٹی تیار کر سکتے ہیں، نہ ووٹ دے سکتے ہیں، اور نہ کوئی کارڈ بنوا سکتے ہیں۔ آپ صرف ڈیٹینشن سینٹر میں رہیں گے جو جیلوں سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ جیلوں میں پھر بھی 2 وقت کی روٹی ملتی ہے، لیکن ڈیٹینشن سینٹر میں جینا پل پل مرنے کے برابر ہوگا۔ اس لیے ابھی سے جاگ جائیے۔ CAB قانون تو بن چکا ہے، لیکن اسے واپس بھی لیا جا سکتا ہے۔ ضرورت ہے تو اس کی کہ شدت کے ساتھ اس کی مخالفت کی جائے، شدید احتجاج کر کے حکومت کو یہ ماننے پر مجبور کیا جائے کہ مسلمان بھی یہاں کا برابر کا شہری ہے۔ CAB واپس لو، NRC کا بائیکاٹ کرو۔